آج کل عظما خان اور ان کی بہن ہما خان کا معاملہ سوشل میڈیا پر زبان زد عام ہے۔ یہ دونوں شاہی محلے سے تعلق رکھنے والی بہنیں ڈی ایچ اے تک کیسے پہنچی اور کس طرح اب کروڑوں کی جائیداد کی مالکن ہے، یہ تمام تفصیلات اس ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ شاید یہ معاملہ اس طرح توجہ نہ سمیٹتا اگر اس کہانی میں پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کا نام نہ آتا۔ بطور تحقیقاتی صحافی میرا کام حکومتی کرپشن سامنے لانا ہے، سرکاری اداروں کی من مانیوں کو بے نقاب کرنا ہے، عوامی مفادات کے معاملات پر رپورٹ کرنا ہے، لیکن ایک ذمہ دار صحافی ہونے کے ناطے میرا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ اگر عوام کسی معاملے کی صحیح تصویر دیکھنا چاہتی ہو تو اس پر بھی تحقیقات کر کے حقائق سامنے لاؤں۔ ضروری نہیں کہ اس کا تعلق حکومتی یا سرکاری معاملات سے ہو، وہ کھیل کا میدان بھی ہو سکتا ہے اور شوبز کی چکاچوند دنیا بھی۔ چلیے اب ذرا بات کرتے ہیں عظما خان کون ہے، کہاں سے آئی، ماضی کیا تھا، کہاں سے کہاں تک پہنچی، طریقے واردات کیا اور کس طرح ایک مجرا کرنے والی کروڑ پتی بنی۔ پاکستان فلم انڈسٹری میں بہت ساری اداکارائیں ایسی ہیں کہ جن کا ماضی کچھ اور کہانی سناتا ہے۔ زائدہ سے وینا ملک تک کا سفر ہو یا سائمہ اور انجمن کی فلم نگری میں انٹری، ہر معاملہ اپنے اندر ایک پوری کہانی لیے ہوئے ہے۔ آج ہم خوشی المعروف عظما خان کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے شاہی محلہ لاہور سے، جس کے علاقے سمیہ کی رہائشی خوشی نامی ایک ڈانسر کا چرچا ہونا شروع ہوتا ہے۔ خوشی کی خوبصورتی کے حوالے سے ارد گرد کے کوٹھے والوں کے کان کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ خوشی جس نے بعد میں اپنا نام عظما خان رکھ لیا، اس کی طرف گاہکوں کی تعداد زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے ہماری بات ایک ایسے شخص سے بھی ہوئی جس نے ان دنوں میں خوشی کا ڈانس دیکھا تھا۔ اس نے کچھ اور کہانیاں بھی سنائی۔ خوشی یا عظما خان آہستہ آہستہ اپنے خیال میں ترقی کی منازل طے کرنے لگتی ہے اور پھر وہ شاہی محلے سے جوہر ٹاؤن شفٹ ہو جاتی ہے، جہاں وہ ایک پارٹی گرل کے طور پر نئی زندگی شروع کرتی ہے۔ جوہر ٹاؤن میں خوشی کے گھر رقص و سرور کی محفلیں شروع ہو جاتی ہیں۔ خوشی کے گھر امیر زادے رات بھر اپنا غم غلط کرتے ہیں۔ اسی عرصہ میں خوشی المعروف عظما خان کے سابقہ کامیاب فلمی اداکاراؤں کی طرح اپنے آپ کو شوبز کی دنیا سے جوڑتی ہے، کیونکہ جب کسی بھی ڈانسر یا پارٹی گرل کے ساتھ فلم سٹار کا لفظ جڑ جاتا ہے تو اس کی قیمت میں 5 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جو لڑکی پہلے ایک فنکشن کا 1 لاکھ روپیہ وصول کرتی تھی، 1-2 ڈراموں یا فلموں میں کام کرنے کے بعد 3 سے 4 گنا زیادہ معاوضہ وصول کرتی ہے۔ اس معاملے میں بھی خوشی المعروف عظما خان خوش قسمت رہی، کیونکہ اسے ایک ایسا پروڈیوسر مل گیا جس کے ساتھ دوستی کے بعد جہاں اسے کمرشل اور ماڈلنگ کے پروجیکٹ ملے، وہیں 1-2 فلموں میں بھی سائیڈ رول مل گیا۔ اس دوران سرائے ایک اور کہانی بھی سناتے ہیں کہ خوشی المعروف عظما خان اپنی کمپنی جو لڑکیاں اس کے ساتھ ہوتی تھی ان کو شامل کر کے ایک امیر لڑکوں کو پارٹیز میں شامل کرتی اور بعد بھی ان کو مبینہ طور پہ بلیک میل کرتی اور پیسوں کے عوض معاملات طے ہوتے۔ اس دوران ایک سابق وزیر اعظم کے بیٹے بھی ان کا نشانہ بن چکے اور ان کی بھی عظما خان کے ساتھ دوستی رہی۔ چلے کہانی تھوڑی آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک آدھ فلم اور کچھ کمرشلز میں کام کرنے کے بعد عظما خان نے بطور فلم سٹار مختلف پارٹیز اور محفلوں میں شرکت کرنی شروع کر دی۔ ان مخلوط پارٹیوں اور رات بھر جاری رہنے والے ہلے گلے کے دوران عظما خان اور عثمان ملک کی ملاقات ہوئی اور پھر یہ تعلق دوستی سے ہوتا ہوا پیار محبت میں بدلنے لگا، لیکن یہ پیار یک طرفہ تھا۔ معلوم ہوا ہے کہ محترمہ کا مقصد صرف اور صرف پیسہ تھا۔ عثمان نے کئی بار شادی کا کہا، لیکن عظما خان ہر دفعہ ٹال مٹول سے کام لیتی رہی، جبکہ پریس کانفرنس میں انہوں نے اس کے بالکل الٹ کہا کہ وہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ اسی عرصہ میں عثمان نے عظما خان کو ڈی ایچ اے فیز 5 میں گھر لے کر دیا، جہاں شراب اور کوکین کی محفلیں منعقد ہوتی تھی، جہاں پر بگڑے امیر زادوں کی راتیں رنگین ہوتی تھیں۔ لیکن اب عثمان کنگال ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ بیوی کی پراپرٹی اور زیورات بھی وہ ہیلے بہانوں سے حاصل کر کے خوشی کی نظر کر چکا تھا۔ ذرائع یہ انکشافات کرتے ہیں کہ یہاں پر بڑے بڑے بیوروکریٹس کے بچے اور جوان سرکاری افسر بھی شامل ہوتے تھے۔ یہیں پر خوشی المعروف عظما خان نے اپنی بہن ہما خان کو بھی ساتھ شامل کیا۔
اس دوران اس معاملے کی خبر عثمان ملک کی بیوی کو پہنچتی ہے اور وہ عظمیٰ خان کو دھمکاتی ہے، جس کے بعد عظمیٰ خان فیز 5 کا گھر چھوڑ کر فیز 6 میں گھر لے لیتی ہے اور پھر وہی کام شروع ہو جاتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ عظمیٰ خان کی کوٹھی میں نہ صرف راتیں رنگین ہوتی تھی بلکہ وہاں پر موجود لڑکے اور لڑکیاں منشیات کا بھی استعمال کھل کر کرتے تھے۔ اگر ان دو بہنوں کا ڈوپ ٹیسٹ لے لیا جائے تو نتیجہ سب کے سامنے ہوگا۔ یہاں پر بگڑے امیر زادوں کو نشے پر لگایا جاتا تھا، یہاں پر ایک مخصوص گروہ نشہ سپلائی کرتا تھا۔ اکثر اوقات بڑے بڑے افسر ویکینڈ پر یہاں ہی بے سود پڑے رہتے تھے اور پھر اگلے دن گھروں کو جاتے۔ عثمان اور روشنی کا 2 سال قبل شروع ہونے والا تعلق کا ڈراپ سین اس وقت ہوا جب عثمان کی بیوی نے ہمراہ مسلح گارڈز عظمیٰ خان کے فیز 6 میں گھر پر دھاوا بولا، جب عثمان خود بھی وہاں پہ موجود تھا۔ وہاں پر شراب کی بوتلیں اور کوکین پڑی تھی، جبکہ چاند رات کی پارٹی کی تیاریاں تقریباً مکمل تھی۔ پھر جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ عظمیٰ خان، ہما خان اور ان کے ساتھ شامل کئی چھوٹے لیول کی فلم سٹارز اور ماڈلز کے پاس بہت ساروں کے راز ہیں۔ تاب روشنی کے انتہائی قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس تمام ایڈونچر نے روشنی کی شہرت کو 4 چاند لگا دیے اور وہ اس تمام معاملے کے بعد ایک مشہور و معروف اداکارہ بن چکی۔ اتنی شہرت شاید اسے 1 دہائی بعد بھی نہ ملتی جتنی اسے کچھ دنوں میں مل چکی ہے۔ ایسی ایک ذریعے کا کہنا ہے کہ روشنی ان تمام معاملات کو اپنے لیے خوش قسمتی قرار دیتی ہے۔ اب ایک طرف عثمان ملک سے خوشی المعروف عظمیٰ خان نے پیسے لیے، تو دوسری جانب اب اس مسئلے کے بعد ملک ریاض سے بھی بھاری رقم اینٹھے گی۔ ملک ریاض سے بھاری رقم اینٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس معاملے کو دبایا جائے۔ یہ معاملہ تو شاید دبے یا نہ دبے، لیکن ایک بات طے ہے کہ خوشی المعروف روشنی نے اس سے بہت سارا کچھ کما لیا۔ اب اس کی نہ صرف ڈراموں کے لیے اس سے رابطہ کیا جا رہا ہے، فلموں کے لیے اس سے رابطہ کیا جا رہا ہے، بلکہ اس نے اپنی ویلیو بھی بڑھا دی ہے، جس کی وجہ سے اب وہ بھاری معاوضہ لے گی اور بھاری معاوضے کے ساتھ کام کرے گی۔ تو اس وقت تک ہم نے خوشی المعروف روشنی کی پوری زندگی آپ کے سامنے رکھی کہ کیسے اس نے اپنا کیریئر جو ہے وہ شاہی محلے سے شروع کیا اور کس انداز میں پھر وہ ڈی ایچ اے تک پہنچی۔ اس دوران اس نے بہت سارے امیر زادوں کو اپنا راہ کا اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا اور ان سے پیسے اکٹھے کر کے ان کو راہ چلتا بنایا، اور سب سے اہم معاملہ ان کو نشے کی لت بھی لگا دی۔ یہ تھی ہماری ایکسکلوسیو نیوز، ہمیں دیجیے اجازت۔